تھینک یو لارڈ فادر، ہاللیلویا۔ اور آج کا جو دن ہے وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس کو سیٹ کر لے ذرا مائک۔ اور آج کا جو وقت ہے خداوند کی حضوری میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا دن تمام والد، تمام فادرز کے نام ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ پڑھیے، ملاکی کا صحیفہ اس کا 4 باب، کلام مقدس میں سے ملاکی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے۔ ملاکی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور 4، 5 اور 6 آیت۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے خورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو مالعون کروں۔ دوسرا حوالہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان اس کا 1 باب اور اس کی 14 آیت سے 17 آیت تک۔ اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازی کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ ایک دفعہ باپ اور بیٹا دونوں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ایک جگہ پر گئے، اور باپ اور بیٹا دونوں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے انہوں نے کشتی کو رینٹ پر لیا، ساتھ کشتی چلانے والا بھی ملاح موجود تھا۔ اور جب دونوں باپ بیٹا سارا دن مچھلی کا شکار کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو باپ اپنے ایک دوست سے فون پر بات کر رہا تھا اور بیٹا اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا، اور دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ تو باپ جب اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو دوست نے اس کے باپ سے پوچھا، یعنی اپنے دوست سے پوچھا کہ یار بتاؤ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا ہے؟ تو باپ نے اپنے دوست سے کہا کہ یار آج کا دن ایک بدترین دن تھا، صبح سے شام تک ہم مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، بڑا ٹائم ویسٹ ہوا، اس کے بعد کافی پرابلم بھی ہم نے صحیح آج کا دن ایک نہایت ہی بور ترین دن تھا۔ دوسری طرف بیٹے کا دوست بھی اس سے یہی سوال پوچھ رہا تھا، اچھا یار بتا آج آپ اپنے ڈیڈا کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گئے تھے تو کیسا دن گزرا آج آپ کا؟ تو بیٹے نے اپنے دوست سے کہا گو کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی مشکلات کا دن تھا، بڑی مایوسی اٹھانی پڑی، لیکن آج کے دن میں میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میں نے سارا دن آج اپنے باپ کے ساتھ اکیلے میں گزارا ہے۔ میرے عزیز، آج کا دن والد کا دن۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی مدر ڈے اور فادر ڈے میں کیا فرق ہے؟
تو جواب یہ تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ مدر ڈے پہ بڑا خرچ ہوتا ہے لیکن فادر ڈے پہ بڑا کم خرچ ہوتا ہے۔ ایک فون کمپنی والوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مدر ڈے میں اور فادر ڈے میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو کمپنی کے مالکان نے کہا کہ مدر ڈے پر ہمارا نیٹ ورک بڑا بیزی رہتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کال جو ہیں وہ لوگ اپنے ماں کو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مدر ڈے وش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فادر ڈے پہ ہمارا نیٹ ورک اتنا بیزی نہیں ہوتا کیونکہ اس دن بڑی کم کالز باپ کو جاتی ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتا ہے یا ویسے کو وش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدر ڈے میں اور فادر ڈے میں ڈفرنس کیا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ شاید بچوں کے لیے سارا کچھ ماں ہوتی ہے، ان کو لگتا یہ ہے کہ جیسے باپ ایک فضول ہستی ہے، باپ ایک بیکار ہستی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں باپ کی اہمیت پتہ ہے کب محسوس ہوتی ہے؟ یہ میں پڑھ رہا تھا، باپ کب یاد آتا ہے؟ جب باپ قبر میں جاتا ہے پھر بچوں کو یاد آتا ہے باپ۔ اس لیے تو بھائی گیت بھی لکھا گیا تھا، ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، تیریاں چڑکاں مڑ آون فریاد کراں۔ آج صبح دو تلاوتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کی چند آخری آیات اور بڑی پاورفل آیات۔ یہ آخری چیپٹر کی آخری ورس، اس کے بعد بائبل نے بیان کیا تھا کہ خدا 400 سال کے لیے چپ کر گیا۔ پیدائش ملاکی کی کتاب سے متی کی کتاب کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے 400 سال آسمان چپ رہا، آسمان سے کوئی آواز نہیں آئی، آسمان سے کوئی کلام نہیں ہوا، کوئی نبی برپا نہیں ہوا، لیکن کس بات کے ساتھ آسمان کلوز ہوا یا کس بات کے ساتھ آل ٹیسٹمنٹ کلوز ہوا؟ لفظوں کو غور کیجئے، لکھا ہے 4 باب 4 آیت ملاکی کا صحیفہ، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے خورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر، اینڈ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے، خداوند کے خوفناک ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کی آخری چیپٹر کی آخری ورس پڑھیے، آج آپ کو فادر ڈے کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بولا آل ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب کا آخری چیپٹر اور آخری ورس کیا ہے؟ سنیے، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل کیا کرے گا؟ باپ کی طرف کیا کرے گا؟ اور آگے بڑی سخت آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ آج سمجھیں گے، مبادہ، میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ چپ، خاموشی ہو گئی۔ یہاں پر آ کے آل ٹیسٹامنٹ بند ہو گیا، کلوز ہو گیا، 400 عرصہ تک خدا خاموش رہا۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے پھر لکھا ہے خدا نے جبرائیل کو بھیجا، اور خاموشی جس پیغام سے بند ہوئی تھی، جس بات سے خاموشی بالکل ساکت ہو گئی، اس خاموشی کو توڑا پھر اسی آواز نے۔ کون سی آواز؟ لوکا کی انجیل پر آ جائیں گے، اور یہ 400 سال کے بعد پھر خدا کے کلام کی بات سنیے۔ لکھا ہے زکریا مقدس میں خوشبو جلانے کے لیے گیا، پہلا باب لوکا کی انجیل، اور لکھا ہے کیا کلام ہوا 11ویں آیت سے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر۔ خاموشی توڑی ہے خدا نے،
400 साल के बाद दोबारा से आसमान के खुदा को तरस आया लोगों पर। 400 साल के बाद दोबारा से खुदा बोला है अपने लोगों के साथ। और किस बात से? जिस बात पर ओल्ड टेस्टामेंट बंद हुआ वही बात दोबारा से स्टार्ट हुई है। और लिखा गया कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, वो अपनी मां के बतन से रुलकुस से भर जाएगा। और लिखा आयत नंबर 16, और बहुत से बन इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ। और हमने क्या पढ़ा था मलाकी में? वालिदों के दिल औलाद की तरफ, और औलाद का दिल किधर जी? बाप का दिल बेटों की तरफ, और बेटों का दिल क्या करेगा? और यहां पर गौर कीजिएगा, बेटियों का जिक्र नहीं हुआ, बेटियां डिस्कस नहीं हो रही यहां पर। यह बात जब ओल्ड टेस्टामेंट क्लोज हुआ, यह मसला उस वक्त भी था जब यूहन्ना, बाइबल बयान करती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जमीन पर आया तो उसके जिम्मे काम लगाया गया था। तेरी मिनिस्ट्री का, तेरी मुनादी का एक सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो बाप बेटों के रिश्ते को बहाल करेगा, तो बाप बेटों के ताल्लुकात को बहाल करेगा। जो बाप बेटे में दूरी है, नफरत है, कदूरत है, गैप आ गया है और उसमें खला है, यूहन्ना तू अपनी खिदमत में बाप और बेटों के ताल्लुकात क्या करेगा? और आपको पता है, जिस किसी घर में बात करके देख ले, ज्यादातर बाप और बेटों की आपस में नाराजगियां चल रही होती हैं, तलखियां होती हैं। क्यों कहा गया कि यूहन्ना तेरे जिम्मे काम होगा, तू वालिदों के दिल क्या करेगा? बेटों की तरफ फेरेगा। तेरी जिम्मेदारी होगी कि जो भी गलत फहमियां बेटों में और बाप में बन गई हैं, जो इब्लीस ने, शैतान ने बाप को बेटों से दूर किया है और बेटे बाप से दूर हो गया ना, तेरी जिम्मे, तेरी मिनिस्ट्री का, खिदमत का हिस्सा होगा, तू रिश्तों को बहाल करेगा। तो बाप और बेटों के ताल्लुकात को फिर से दोबारा से बहाल करेगा। मेरे अजीज, ये बाप होता क्या है? हमें लगता है बाप वो है जो बाजार से खिलौने लेके आता है, बाप वो है जो रात देर तक काम करता है, बाप वो है जो अपने खून पसीना एक करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपने बेटों को जवान करता है, और जिसको पता था कि मेरा फख्र मेरा बेटा है, ये जब जवान होगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, और ये मैंने देखा हुआ है, दुश्मनी की हद तक रिश्ता चला गया। पिछले साल भी सियालकोट में एक वाकया हुआ, बाप बेटे ने सगे बाप को गोलियां मार दी, और ये न्यूज आई, और आए दिन आपको न्यूज मिलती हैं, कहीं बाप ने बेटा मार दिया और कहीं बेटे ने बाप को मार दिया। क्यों? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली हुई है। और गौर करें, यूहन्ना के जिम्मे काम लगाया गया, यूहन्ना तेरी जिम्मेदारी होगी कि तू वालिदों के दिल बेटों की तरफ और बेटों के दिल बाप की तरफ क्या करेगा? यानी बाप बेटों के ताल्लुकात बहाल करेगा। और यीशु मसीह ने भी कहा था एलिया के बारे में, हां जब एलिया आएगा तो वह सब बातों को क्या करेगा जी? बहाल कर देगा। दिलों के अंदर नफरत बन गई है बेटों के लिए, जो तेरा खून है, तेरा तुखम है, और जो तेरा बाप है, तुझे जन्म देने वाला, ये दुश्मनी बढ़ गई है, नाराजगी, और सालों साल तक। भैया आपको नहीं समझ आ रही बाइबल क्या बयान कर रही है? इब्लीस शेरे बब्बर की मानंद दौड़ता फिरता है, किसे फाड़ खाए। और यीशु मसीह जमीन पर पता क्यों आया था? वो जमीन पर बाप को जाहिर करने के लिए आया था। यीशु मसीह जमीन पर आया था कि वो लोगों को बता सके कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। लोग बाप की मोहब्बत से नावाकिफ थे, लोग बाप की शफकत से नावाकिफ थे, और लोग नहीं जानते बाप, व्हाट इज फादर, क्या है बाप।
क्या बाप बस आपको शॉपिंग कराने वाला है, आपकी रोटी का बंदोबस्त करने वाला है? बाप कौन है? हमने समझा हुआ कि बाप सिर्फ वो है कि अब्बा तू मेरे एहसान नहीं किया, अब्बा आपने एहसान नहीं किया, हम पर एहसान नहीं किया। मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, यूहन्ना आएगा और वो बाप और बेटों के रिश्ते क्या करेगा जी? बहाल करेगा। कई जगह पर बाप की भी गलतियां हैं और कहीं पर भी, और कहीं जगहों पर बेटों की भी गलतियां हैं, जिस वजह से, क्योंकि मैं आज बेटियों की बात नहीं करने लगा, मैं बस बाप और बेटों की बात कर रहा हूं, बाप और बेटों की बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर यह सबूत दिया है कि बेटा कैसा होता है और बाप कैसा होता है। लिखा है, खुदा ने बाप से, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो बाप बेटों में दूरियां बन गई है ना, ये दूरियां खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया है। यूहन्ना अपनी मुनादी में यही कहने के लिए आया था कि भाई जो दूरियां बन गई ना, बाप बेटों में दूरियां बन गई, गैप बन गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी मिनिस्ट्री में यही काम करेगा, रिश्तों को बहाल करेगा, बाप बेटों को बहाल करेगा। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बाप बरकत देने के लिए खुदा ने तैयार किए थे। आप पढ़ लें बाइबल मुकद्दस को कि बाप जो है वो पहलोठे को बरकत देता था। और जो मैंने वर्ष पढ़ी ना अपने यिर्मयाह के सीफा में, मलाकी के सीफा में, मलाकी के सीफा में एक बड़ी ही खौफनाक सी बात कही गई है, इसको लोग नहीं समझते। मलाकी चौथा बाब लिखा गया यहां पछटिया ऐसे, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ क्या करेगा? मुबादा में आऊं। और जमीन को उसने कहा अगर बाप बेटों के ताल्लुकात बहाल ना हुए तो बाप के लिए भी कर्स आएगी और बेटों के लिए भी कर्स आएगी। अगर बाप बेटों में ताल्लुकात बहाल ना हुए तो बाइबल कहती है ऑल टेस्टामेंट एक वर्ष के साथ क्लोज हो गया, मुबादा में आऊं और क्या करूं जमीन को। फिर उसके बाद अगर ये दुश्मनी खत्म ना हुई तो फिर लानतें आपकी नस्लों तक ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर बाप बेटे के ताल्लुकात बहाल ना हुए तो कर्ज और लानत जो है ये खानदान में, ये बाप में, बेटों में, नस्लों तक दुश्मनी रहेगी। और यही काम तो शैतान चाहता है। मेरे अजीज, यीशु मसीह जब अपनी मुनादी इस जमीन पर करता है ना, तो बाप का फेस दिखा रहा था बाप कैसा होता है। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन चीजों के। क्या बाप को नहीं पता था कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए? फिर लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, क्या तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें। न्यूयॉर्क में कब्रिस्तान है, उसमें एक कब्र पर लिखा हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर उस कब्र पर लिखा हुआ था, बेटे की कब्र थी और उसका बाप कब्र पर आके बेटे से कहता है, कब्र पर लिखा हुआ था मैंने मुआफ कर दिया। और ये कब्र पर जुमला लिखा था न्यूयॉर्क के अंदर। स्पेन का वाकया है कि स्पेन में एक बाप और बेटे का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ गया कि बेटा घर छोड़ के चला गया। काफी महीने गुजर गए, बेटा लापता, नहीं पता बेटा कहां पर है, मर गया कि खो गया, जिंदा क्या है। हुआ क्या, बाप एक अखबार की ऑफिस में गया और उसके बेटे का नाम था पीको, और ये पीको स्पेन का बड़ा फेमस नाम है। तो बाप ने अखबार में एक इश्तिहार दिया अपने बेटे पीको के नाम कि पीको बेटा, कल मैं इस ऑफिस में इस अखबार का जो नाम है इसके दफ्तर का, मैं यहां पर खड़ा होऊंगा और अखबार में लिखा था पीको मैंने तुझे माफ कर दिया, तू वापस घर आ जा। ये सुबह दिन चढ़ा और ये न्यूज अखबारात के अंदर प्रिंट कर दी गई और तकरीबन शाम को उस ऑफिस के सामने
ایک پیکو نہیں سی آیا. 800 لڑکے جن کے نام پیکو تھے نا, وہ آفس کے سامنے کھڑے تھے. سو اندازہ یہ لگایا گیا کہ کس قدر باپ اور بیٹوں کے اندر دشمنیاں بنی ہوئی ہے. کتنے بیٹے اپنے باپ کا گھر چھوڑ چلے گئے ہیں. میرے عزیز, آج غور کیجئے گا, کیونکہ جو بیج بونا ہے نا آپ نے, وہ کل کو آپ کو کاٹنا ہے. کل کو کاٹنا پڑے گا. یہ بائبل کا پرومس ہے, یہ وعدہ ہے, لکھا ہوا ہے, میں تمہاری بد کرداری کی سزا تیسری اور کہاں کروں گا, چوتھی پشت تک کروں گا. کیوں یہاں پر پرابلم کہاں پر ہے؟ کیوں باپ بیٹوں میں یہ دشمنیاں بنتی ہیں؟ وجہ, ریزن جانیں گے. ریزن کچھ باپ بھی ہیں اور کئی جگہ پر بیٹے بھی غلط ہے, اور کئی جگہ ایک کو نہیں بندہ غلط. یاد رکھو, ہاں باپ کہتا ہے نہیں پتر غلط ہے, نہیں کئی دفعہ باپ بھی غلط ہے. کیوں؟ میں سر نکالی کا حوالہ افسیوں کا نکالی, چھٹا باپ, افسیوں چھٹا باپ. ذرا یہاں پہ اس حوالے کو آپ نے میرے لیے پڑھنا ہے. افسیوں چھٹا باپ, ذرا پڑھیں گے کیا لکھا ہے. آیت نمبر 4, چھٹا باپ پڑھیے. اور اے اولاد والو, تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. سنیے, یہاں پر اولاد والوں کے لیے لفظ استعمال ہو, اے والدو. باپ سے کہا گیا کیا, اے والدو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. غصہ گل گل تے چڑکتے رہنا, گل گل دیتے رہنا, کٹائی گل گل تے گل گل, بھائی یہ تو ہے, لیکن کچھ باتیں آپ کی رونگ بھی ہیں. اے اولاد والو, اے والدو اپنے فرزندوں کو غصہ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی کیا کرو. میں نے کل ایک چیز پڑھی, وہ لکھا ہوا تھا کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کی جی, ماما اگے لکھا سی پیو بھی کسی اے سی تو گھٹ نہیں, پیو بھی کسی اے سی تو, بس فرق ہے کہ کمپریسر جلدی گرم ہو جاتا ہے. ہاں جی گل سمجھ آئی کہ ماما کی ٹھنڈیاں تو میں کی کیا پیو بھی کسی اے سی تو, کیوں, بس وجہ کی ہے وہ کمپریسر کی ہوتا ذرا جلدی, لیکن دین کی ڈیا ہے اتنے کھلو کے رکھو, دین کی ڈیا ہے, دین ٹھنڈی وا ڈیا ہے. اس لیے کیا کرو, ماما بھی تے ابا بھی ٹھنڈیاں واواں. اما نو ٹھکا کے رکھے, اما ٹھنڈیاں, ابا کی تنوں گرم ہوا دینا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ سب میری ماں کی دعا کا, کدھر جواب ہے, وہ لکھا گاڑی پر پیچھے, یہ میری ماں کا, یہ میری ماں کی دعائیں ہیں. تو پیسے تو بد ہے, گاڑی کے پیسے کون دیتا ہے, تو وہ کتنے گیا ہے, پیسے ابا دے گا تو نہ لکھ پا کے پیچھے یہ میری ماں, اور کہی دے یہ میرے والدین کی دعاؤں کا رزلٹ ہے. ہاللیلویا. پتہ نہیں کہاں سے ہمارے لیے تعلیم آ گئی ہے کہ ہم نے ماں کو بڑا اپر روم دے دیا ہے. اور بھائی ماں بھی ہے, مدر میری بھی ہے, تو یوسف بھی تو ہے کہ نہیں. اور میں جملہ پڑھ رہا تھا, خدا نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجنا تھا تو باپ نے اپنے بیٹے کے لیے زمین پر باپ ڈھونڈا. اگر مدر میری کو ڈھونڈے نا کہ ہاں تو عورتوں میں کیا ہے, تو یوسف کیا ہوگا. ہاں جی بیچارے پتہ. اچھا غور کریں, جب یوسف مریم کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا تو فرشتہ کس کے پاس آیا اور کیا کہا, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ لکھا. پس یوسف جاگا اور کیا لکھا, مریم کو اپنے ہاں لے آیا. جب ہیرودیس یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہ رہا تھا تو پھر فرشتے نے کس کے ساتھ مخاطب ہو کے کلام کیا ہے جی, بولو کیجئے. اور کیا کہا گیا, یوسف اٹھ, اس کی ماں اور بچے کو لے کے یہاں سے کیا کر. سیرا کون کرنے ایسی, پیر کس کے سوچ گئے تھے, گدے پر کون سوار تھا, مریم. یوسف صاحب کدھر تھے, یہ ساری تکلیفیں کون اٹھا رہا تھا. تو کہنا چاہ رہا ہوں باپ, میں یہاں پتہ کیا یہ سوچ رہا تھا, میں کہ پچھلے مہینے ماما دے دن سی تے گرجا نپو نپ پریا سی, اور کھتو کھتو ماں نکل آئی سی.
میں حیران ہو گیا, میں کہ نیامت میرے گرجے دی ہے ہی نہیں ہے, اے ساری اما کتوں آ گئی نے, ساڈے کپ گھٹ پی گئے. تو ویلو اج کی دن بھلا, تو پیچھے جھاتی مار لو, کتنے گرجے جھاتی مار لو, لگے تو لگ جائے گا پتا. یہ ہے ہمارے باپ کی اہمیت ہمارے معاشرے میں. اما نو کڑا کڑا کے فون, میں مدر ہیپی مدر ڈے. ابے نو تہاڈا ہاسے نہیں تیرے منہ تے آوندا. ابا پھر آندا ہے پتہ کدوں یاد, پھر کمرے جا کے رون کے, ابا کوئی گل تے کر. جو مجوس سے تو گل نہیں کرتا, انہوں نے گل کرن دینا. اپنے باپ کو ٹائم دیں, اپنے باپ سے پیار کریں, اپنے باپ کی ہر بات کو جو وہ کہتا ہے اس کو سنیں. یاد رکھیے باپ آپ کا دشمن نہیں ہے, باپ وہ ہستی ہے جو آپ کو اپنے سے زیادہ اونچا دیکھنا چاہ رہا ہے. بس ہو کے گیا ہے, شیطان نے باپ کے دل میں اور بیٹوں کے دل میں نفرت پیدا کر دی ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان کا خدا کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں تو ایڈا مقدس رشتہ بنایا ہے اور شیطان نے اس رشتے کے اندر اس قدر دراڑوں کو پیدا کر دیا ہے. میرے عزیز, میرے پیارے بہن بھائیوں, بڑا ضروری کیا ہے, اپنے باپ کو اہمیت دیں, باپ کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھے معلوم ہوا کہ کوئی ہمارا بزرگ ہے, وہ بڑا پریشان ہے, تپیا دا پیا ہر وقت, انہوں ماں کر انہوں کر. میں کہ یار چھوڑے, مجھے پتا ہے وہ کیوں پریشان ہے. میں کہ سارا بوجھ اس کے اوپر ہے, وہ کلا بچارا کمانڈ ہے. انہوں کدی ماں کہندی بل بھی آ گیا جے, فیساں بھی آ گیا جے, ویاہ بھی آ گیا. وہ پھر تپیا کردا کی, ایک تے باہر گرمی دا تپیا ہوندا ہے تے گھر آ کے بھی کی کردا ہے, وہ پھر کی کرے بیچارہ, پھر تپیا ہی ہوندا نا, اور کی ہے. سو بڑا کم لوگ اپنے باپ کو اہمیت دے رہے ہیں. سو بائبل مقدس میں خدا نے شکوہ کیا تھا, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. بیٹے بڑا, اور یہ اور سچ بات ہے کہ دھیاں تے واقعی بڑا پیار کر دیں, لیکن کئی بار تے اسی گھر چ نا ملے جے ماں پتہ کہندی ہے اے پتر میرا ہے, تے پیو کہندا اے دھی میری ہے, پھر گھر ہی پارٹی بازی بنی ہوندی ہے جی. ہاں کار ہی بنا لیے, پیو کہتا ہے دھی میری ہے, وہ کہتی پتر اے کار سے رواج, اور یہ رواج اگے چلا گیا. پھر دادا کہتا ہے میری پوتری, دادی کہتی ہے میرا پوترا. یہ تاندی بگڑی تھلے ہوئی, یہ تھلے تاندی بگڑ کے اتنے آن ڈی. ہاں کار سے پارٹیاں بنا لی ساریاں. اور بھائی دونوں کو ایکول پیار کریں, دونوں کو ایکول سمجھے. ماں باپ کے بغیر گھر ادھورا ہے, ماں باپ کے بغیر آپ کے گھر کی خوشیاں بیکار ہیں, ماں باپ کے بغیر آپ کا نام بیکار ہے. اس لیے دونوں کا بیلنس رکھے. اساں ماں ایتھے رکھی ہوندی ہے تے ابا اسے کہنے ماں کے پاؤں تلے کی ہے تے ابے دے پیر چ کی ہے. دو زخ سن لو, ہاں کہیں کہ دو زخ نہیں, پیو نے سمجھو پیو کی ہے. یہ بائبل مقدس یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ باپ کے دل کیا کرے گا, اولاد کی طرف, بیٹوں کی طرف پھیرے گا. ایک دفعہ میں نے کہا نا کچھ پرابلم ہمارے والدوں میں, ابا بھی ٹائم کاٹ ہی دینا جی. ایک آئل کمپنی کا مینیجر تھا, بڑی اس کی سیلری تھی, اور بڑا بندہ پنچول, بڑا ذہین, بڑا اپنے کام کا کمیٹڈ تھا. جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو پوری کمپنی کے ورکر آئے ہوئے تھے, اور اس کی سیلیبریشن کو اس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جب اس کی عبادت کا پروگرام رکھا گیا, ہر بندہ اس کے بارے میں آ کے کمنٹ دیتا کہ یہ شخص بڑا پنچول تھا, یہ شخص بڑا محنتی تھا, یہ شخص بڑا کمیٹڈ تھا, یہ شخص بڑا دیندار تھا. اینڈ پر اس کے بیٹے کو کہا کہ آپ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہیں گے. بیٹا جو 13 سال کا تھا سامنے آیا تو کہتا جی میں نے باپ کے بارے میں سنا ہے بڑا پنچول تھا, میرا باپ بڑا ذہین تھا, بڑا ایماندار تھا, بٹ میرے پاس تو میرے باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کہنے کو, کیونکہ میں نے تو کبھی باپ کو بیٹھا نہیں. میں صبح سویا ہوتا تھا, باپ چلا گیا, اور جب رات کو آتا پھر میں سویا ہوتا تھا تو باپ آتا تھا گھر میں. تو میں تو نہیں جانتا کہ میرا باپ کیسا تھا. پرابلم یہاں پر کئی دفعہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے,
ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں پر بیٹھنا, ان کے ساتھ کھیلنا, بات کرنا نہیں گوارا کرتے, جس وجہ سے ہوتا کیا ہے, رشتوں میں دوریاں پڑ جاتی ہیں. اس لیے میرے عزیز, بائبل مقدس کا خدا بیان کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے بڑے عقل مندی, بڑی سمجھداری کے ساتھ, تاکہ یہ جو دشمنیاں باپ اور بیٹے میں پڑی ہوئی ہیں نا, خدا ان کو محبت میں, ان کو پیار کے اندر بحال کرے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یوحنا کا ایک ذمہ داری اس کی تھی کہ تو نے والدوں کے دل بیٹوں کی طرف پھیرنے ہیں اور بیٹوں کے دل کیا کرنے. ایک باپ کا ذکر میں پڑھنے لگا ہوں, ذرا پڑھیے گا پہلا سیموئیل, اور اس حوالے کو ذرا ایسا کھولیے گا. یہاں پر ایک باپ اور اس کے بیٹوں کا ذکر ہے. یہاں پر لکھا ہے سیموئیل کی کتاب, اس کا پہلا باب لکھا ہے. یہ باپ, اس کا نام ہے ایلی, اور ایلی کاہن کے 2 بیٹے ہیں. ایلی کاہن کے کون ہے جی؟ 2 بیٹے ہیں. اور یہاں پر پہلا سیموئیل دوسرا باب 27ویں آیت سے پڑھیں گے ذرا, کیا لکھا ہے, کیا کلام ہوا ایلی سے. جی پڑھیے ذرا. تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا, خداوند یوں فرماتا ہے, کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اچھا, مرد خدا ایلی کے پاس آیا ہے, کاہن کے پاس آیا ہے, جو ہیکل کا, جو ہیما اجتماع کا کاہن, اس کے پاس آیا, اور کیا کہتا ہے, اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ سنیے, کاہن سے خدا نے کہا, ایلی کاہن تو اپنے بیٹوں کی عزت کیا کرتا ہے؟ مجھ سے زیادہ کرتا ہے. کئی دفعہ نا سی اپنے گھر اپنا پتر بڑا چکے اندر چک کے رکھے اندر, اور پتر بھی کہندہ لا جب میری کیا بات ہے. نہ, ہمیں لگتا ہے کہ میرا گھر کا سارا کچھ یہی ہے. اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے خدا سے اپر درجہ دے دینا تو یہ خطرہ ہے آپ کے لیے. لکھا اس نے, خدا نے کلام کیا, تو نے میرے گھر میں میری جو میرے مذبے ہیں, قربانیاں ہیں, ان پر لات ماری ہے, اور تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے کیا کرتا ہے؟ زیادہ عزت دے رہا ہے. جتے خدا دی گل آندی ہے نا, اتے خدا نو اگے رکھیا کرو, پتر نہیں, بیٹیاں نہیں. لکھا یسوع نے کہا, جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو کیا کرے گا؟ پیار کرے گا, وہ میرے لائق نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے گا. تاکہ تم میری قوم بنی اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا, پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو, کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا, پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. ہاں جی, آگے تیسرا باب اس کی پہلے ایسے پڑھے, کیا لکھے تیسرا اور باب. وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا, اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا, کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ پر لیٹا تھا, اس کی آنکھیں دھندلانے لگی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا, اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا, اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا. اب یہ غور کیجئے گا, ایک لڑکا باہر سے آتا ہے اور وہ عہد کے صندوق کے پاس لیٹا ہے. اس کے اپنے بیٹے نہیں لیٹے ہوئے, باہر سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے, اور ہیکل کی خدمت وہ کر رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کو یقینی بنائیں, اپنے بچوں کو تربیت کرتے رہیں, ساتھ ساتھ چڑکا پاند رہا کرو, پاویں جو مرضی ہوئے ٹانتے رہا کرے اسے. اور بائبل کہتی ہے جب سیموئیل اس لمحات میں خدمت کے لیے آگے بڑھ رہا تھا, تو ایلی کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ قربانیوں کا گوشت چرا کر لے آتے جو کہنوں کا حصہ ہوتا تھا, اور پیو بھی نال ہی پورا شریک سی. پر ہوا کیا, پھر آخر کار خدا کی ججمنٹ ظاہر ہوئی. دوسرا باب پہلا سیموئیل اور 22ویں آیت سے پڑھیں گے, کیا ظاہر ہوئی یہ ججمنٹ. لکھا ہے, اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کو سنا
کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو ہیما اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی، ہم آغوشی کرتے تھے، اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بد ذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹوں، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداون کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداون کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ ایسا سمجھان دیا جائے، لیکن سمجھان کے چاہیے یہ تھا کہ اس کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیتا۔ خدا کا کام بگڑ گیا تھا، خدا کا کام بگڑا ہوا ہے، لیکن ایلی کاہن نے کیا کیا؟ اس نے اس بات پر ایکشن نہیں لیا۔ سو بائبل کہتی ہے بہت دیر ہو چلی، سو خدا نے اپنا حکم صادر کر دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو مار دوں گا۔ سو بائبل بیان کرتی ہے خدا نے اس کے دونوں بیٹوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ختم کر دیا، مار دیا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے جب یہ دونوں بیٹے اپنی بری روشوں سے باز نہ آئے تو خدا نے حکم صادر فرما دیا کہ میں اس کے دونوں بیٹوں کو ختم کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ خدا کی ججمنٹ ہمارے گھروں میں آئے، ہمیں اپنے رشتوں کو بحال کرنا ہوگا، اور اپنے باپ کو جو خدا نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے، اس رشتے کو بحال ہونے دیجیے۔ پتہ ہے مصرف بیٹا بھی جب اپنے باپ سے چلا گیا، دور چلا گیا، جائیداد لے کر دور نکل گیا، تو جب واپس آئے تو لکھا ہے باپ نے اسے کیا کیا؟ اس نے گلے لگا لیا باپ نے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور جو بھی بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ناراضگیاں ہیں، تلخیاں ہیں، ان کو دور کریں، کیونکہ یاد رکھیے قدرت نے ماں باپ کا رشتہ بڑا اہم بنایا ہوا ہے، اور اگر آپ اس رشتے کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آئے گا پھر گھر کے اندر پرابلمز، پریشانیاں، بے سکونی، ابتری سب کچھ ہوگا۔ سو خداون سے دعا کرے خداون ہمارے دلوں کو بحال کرے تاکہ ہم حقیقتاً خداون کے دور جھک کر اپنے تعلقات کو بحال کرے۔ آئیے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا مانگیں گے، اور خداون سے دعا کریں کہ خداون تو والدوں اور بیٹوں کے رشتوں کو بحال کر، خداون تو اپنے فضل کو جاری کر، خداون تو اپنے کرم کو جاری کر، تاکہ خداون آج اس فادر ڈے کے موقع پر ہم اپنے باپ کی اہمیت کو جانیں، ہم اپنے باپ کو وہ عزت دیں جس کا تذکرہ خدا نے کیا ہے، جس کا حکم خدا نے دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ یہ حکم ہے اور اس کے ساتھ بھلائی بھی جڑی ہوئی ہے۔ خداون سے کہیں گے خداون تو آسمانی باپ ہے، اور تو نے ہمیں بھی زمین پر جسمانی باپ دیے ہیں، ہمیں برکت دے، توفیق دے، ہم اپنے جسمانی باپ کو وہ عزت دے، وہ پیار دے، اور باپ بھی اپنے بیٹوں کو وہ پیار، وہ عزت، وہ شفقت کا ان پر ہاتھ رکھیں۔ یاد رکھیے باپ بڑے دل کا ہوتا ہے جو بچوں کو معاف کر دیتا ہے، باپ بڑے دل کا، اور یہ بڑے لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ باپ کے دل میں اگر کوئی بھی شکوے ہیں وہ اپنے بچوں کو معاف کرے، اگر بچوں کے دل میں ہے اپنے باپ کو معاف کرے۔ یہ یاد رکھیے رشتے بہت اہم ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں رشتوں کی ڈوریوں میں، محبت کی ڈوری میں خدا نے باندھا ہوا ہے۔ دعا کریں گے، میں چاہوں گا سارے والد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے خدا سے۔ ہم تمام والدوں کے لیے خداون سے دعا کریں، خدا تمام والدوں کو زندگی اور برکت اور صحت اور تندرستی، عمر کی درازی عطا فرمائے۔ خدا کا ہاتھ تمام والدوں کے اوپر بڑھا رہے۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں میں آج صبح تمام والدوں کو تیرے پاس لاتا ہوں جو اس گرمی کے موسم میں بھی تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تیری بارگاہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ان سب کے لیے خدا زندگی اور تندرستی اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا کا ہاتھ ان پر بڑھا رہے، خدا کا فضل ان کو محفوظ رکھے، خدا کی پریزنس ان کو ہمیشہ سکیور کرے۔ خدا ہر بلا سے، ہر وبا سے ان کو محفوظ کر، اور خداون کا ہاتھ ہمیشہ ان پر بڑھا رہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ تشریف رکھیے گا۔